تو لوگ کربلا والوں کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، ان پہ 3 دن پانی بند کر دیا گیا تھا کہ وہ ایسے کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، سسک رہے تھے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے، جس حسین نے حضور کی زبان کو چوسا ہو، وہ حسین دریائے فرات کے پانی کے لیے پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین نہ کل مجبور تھے، نہ حسین آج مجبور ہیں، نہ انشاءاللہ قیامت تک۔ سب ہم ہی کام کریں گے، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ تو ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اب دیکھتا ہوں آپ کو، ظلمت شب کی خواہش اندھیرا ہو جائے اور شبیر یہ کہتے ہیں سویرا ہو جائے، ظلمت شب کی خواہش اندھیرا ہو جائے اور شبیر یہ کہتے ہیں سویرا ہو جائے، ایسا ناتی کسی نانا کو ملا ہو تو بتا، جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے۔ ایسا ناتی کسی نانا کو ملا ہو تو بتا، جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے۔ کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ سیلاب پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ اور ایک عاشق نے کہا تھا، مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، تیر سے تیغ سے خنجر سے نکلتا پانی، اور امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر، ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر، ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ ذات، آپ جب اپنے علماء سے سنیں گے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکار پیغمبر اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ ام الفضل اپنا خواب بیان کرتی ہیں، اور خواب بیان کرنے کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اے چچی ام الفضل، میرا علم کہتا ہے میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہونا چاہیے۔ سیدہ ام الفضل نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد گرامی سن کر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے یہاں چلی گئی، اور وہاں جانے کے بعد سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آپ پوچھتے ہیں، بیٹی فاطمہ، یہ جو چھوٹا چھوٹا آپ کی گود میں جو بچہ ہے، چاند سے زیادہ حسین خوبصورت آپ کا شہزادہ کتنی دیر پہلے پیدا ہوا ہے؟ آپ ارشاد فرماتی ہے، دادی جان، ابھی کچھ دیر پہلے میری آغوش میں اس بچے نے جنم لیا ہے۔ سیدہ ام الفضل کہتی ہیں، بیٹی فاطمہ، تم بھی عورت ہو، میں بھی عورت ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی تو ہے، جب عورت بچہ جنے گی پہلے بھی ناپاک ہوگی، بعد میں بھی ناپاک ہوگی، پہلے بھی غلاظت ہوگی، بعد میں بھی غلاظت ہوگی، پہلے بھی گندگی دکھے گی، بعد میں بھی گندگی ہوگی، لیکن بیٹی فاطمہ، تو نے حسین جیسے حسین بیٹے کو جنا ہے، نہ تو پہلے گندی ہے، نہ بعد میں گندی ہے، نہ پہلے خون ہے، نہ بعد میں خون ہے، نہ پہلے رطوبت ہے، نہ بعد میں رطوبت ہے، یہ بتا کیا ماجرا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے ارشاد فرمایا، اے دادی جان، وجہ یہ ہے، آپ نے کسی گلشن کو دیکھا، آپ نے کہتی ہے، اے دادی جان، وجہ یہ ہے، میری آنکھیں دیکھتی رہی اور شاخ گل پہ گلوں کا تبسم ظاہر ہو گیا۔ یہ تمام ماجرا سننے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سیدہ ام الفضل چلی گئی
عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے انقلاب کا نعرہ لگایا ہے، آپ کی بیٹی نے دستور بدل دیا ہے، بلکہ دستور یہ ہے جب عورت بچہ جنے گی پہلے بھی ناپاک ہوگی بعد میں بھی ناپاک ہوگی، پہلے بھی گندگی ہوگی بعد میں بھی گندگی ہوگی، پہلے بھی غلاظت ہوگی اور بعد میں غلاظت ہوگی، لیکن آقا آپ کی بیٹی فاطمہ نے بیٹے کو جنا ہے، نہ فاطمہ پہلے گندی ہے نہ فاطمہ بعد میں گندی ہے، نہ فاطمہ پہلے ناپاک ہے نہ فاطمہ بعد میں ناپاک ہے۔ تو نبی یہ رحمت نے ارشاد فرمایا، او چچی جان یاد رکھ لینا، آپ نے کسی گلشن کو دیکھا ہے، آپ بیٹے دیکھا ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا جب کسی کو گلشن میں دیکھو جس ڈالی پر پھول کھلتا ہے تو کیا اس ڈالی پر پہلے بھی پانی ہوتا ہے بعد میں بھی پانی ہوتا ہے، پہلے بھی شبنم ہوتی ہے کیا بعد میں شبنم ہوتی ہے؟ اور یہ آقا آنکھیں دیکھتی رہتی ہے اور سامنے گل پر گلوں کا تبسم ظاہر ہوتا ہے، تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں او چچی جان جب دنیا کی ڈالی پر پھول کھلتا ہے نہ پہلے پانی ہوتا نہ بعد میں پانی ہوتا، آج دنیا کی ڈالی پر نہیں بلکہ جنت کی ڈالی میں پھول کھلا ہے، نہ پہلے پانی ہے نہ بعد میں پانی ہے۔ سبحان اللہ، رسالت اولیاء اکرام مسلک اعلی حضرت فیضان امام حسین شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام دنیا میں تشریف لے کے آ گئے ہیں، پیدا ہو گئے حسین، بچپن گزرتا رہا، بچپن گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ وقت بھی آ رہا ہے، سرکار پیغمبر آدم کی آغوش میں آپ بڑھتے بڑھتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت کے کبھی دائیں شانے پر بیٹھتے کبھی بائیں کاندھے پر بیٹھتے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے کاندھوں پر بیٹھ کر آقا حسین عرض کرتے، وہ نانا جان جب کوئی بیٹا اپنی سواری پر بیٹھتا ہے تو اس کی لگام کیا ہوتی ہے؟ تو مدینے والے فرماتے ہیں بیٹے حسین جو سواری پہ بیٹھتا ہے اسے گرنے کا ڈر ہوتا ہے، تم ایسی سواری پہ بیٹھے ہو جو اس کاندھے پہ بیٹھ جائے گا اسے گرنے کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ آقا حسین مصطفیٰ کے کاندھے پر ہے۔ اب تو تاریخ کا دوسرا تیور میں ملاحظہ کر لو، امام حسین مصطفیٰ کے کاندھے پر ہے، کاندھے پر چل رہے تھے، راستے میں سیدنا عمر یا سیدنا ابوبکر صدیق مل گئے، انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے یار تو نے یہ تو دیکھ لیا سواری کتنی اچھی ہے، یہ تو نہیں دیکھتے ہو سوار کتنا اچھا ہے۔ البتہ سواری بھی لاجواب ہے، سوار بھی لاجواب ہے، نہ اس سواری کا کوئی جواب ہے نہ اس سوار کا کوئی جواب ہے، لیکن یہی تاریخ بن رہی ہے۔ آپ اپنے یہاں علاقے کا جائزہ لو، جب آپ اپنے گاؤں کی سڑک پر پہنچیں گے، سڑک سے نکل کر سیتھل کی زمین پہ جائیں گے، وہاں سے ایک سواری حافظ گنج کے لیے جا رہی ہے اور ایک سواری جادو پور کے راستے سے بریلی جا رہی ہے، لیکن جب آپ اس جوان کو دیکھیں گے وہ جوان اپنی موٹر سائیکل کے ذریعے چل رہا ہے، ہوا سے بات کرتے کرتے اپنی گاڑی بڑھائے جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد جب آپ اسی جوان سے ملاقات ہوگی، وہی جوان جو تیز رفتار گاڑی سے چل رہا تھا اچانک گاڑی پنچر ہو گئی، آپ نے اس سے پہلے دیکھا جب یہ نکل کے جا رہا تھا ہوا سے بات کر رہا تھا، موٹر سائیکل اس کی سواری تھی، یہ اس گاڑی کے اوپر سوار تھا، جب یہ پنچر ہو گئی تب ہوتا یہ ہے اب اس کو کھینچ کر لیے چلا جا رہا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کچھ دیر پہلے سواری پر سوار تھا، اب کچھ دیر ہوئی ہے تو سوار پر سواری ہو گئی ہے۔ اب یہی پر بات میں آپ کو آگے بڑھ کر بتانا چاہتا ہوں، کبھی سواری پر سوار ہوتا ہے کبھی سوار پر سواری ہوتی ہے، یہی مدینے کی پاکیزہ گلیاں ہیں، انہی گلیوں میں مصطفیٰ جان رحمت ہے، مصطفیٰ سواری بنے ہیں، حسین مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہے، مصطفیٰ سواری بنے ہیں، حسین مصطفیٰ کے کاندھے پر ہے، لیکن جیسے ہی 7 ہجری کا وقت آیا تب تاریخ نے اپنے آپ کو پلٹ دیا۔ آج سے پہلے نبی سواری تھے، حسین کاندھے پر سوار تھے، جیسے ہی تاریخ پلٹی ہے حسین سواری بن گئے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت
دین سوار ہے، حسین سواری بنے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت قرآن سوار ہے، حسین سواری بنے ہیں، حسین کے کاندھے پہ عظمت اسلام سوار۔ تصور میں نے عرض کیا آقا حسین آپ گرو گے کعبے کا تقدس گرے گا، آپ گرو گے اسلام کی عظمت کا قلعہ گرے گا، آپ گرو گے اسلام کا قانون گرے گا۔ تو جواب ملتا ہے وہ مانا کیوں کھولا، میں نہ گروں گا۔ میں نے کہا حسین کیوں نہ گرو گے؟ تو جواب ملتا ہے دنیا کی کوئی ماں آج تک ایسے بیٹے کو جن نہ پائی ہے کہ جس کو نبی نے اٹھایا ہو اور وہ نبی کے اٹھائے ہوئے کو پکڑنے کی طاقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسین اعظم، حسین اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی ماں نے آج تک ایسا لال نہیں جنا ہے جو حسین کو گرائے۔ اس کی وجہ یہ ہے جس کو نبی اٹھانے اس دنیا کی کوئی طاقت اسے گرانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ حسین کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، لیکن آؤ ہسٹری کا قریب سے جائزہ لے لو۔ اب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی نشر و اشاعت کی۔ ان کا ظاہری زمانہ گیا، سیدنا فاروق اعظم نے وہاں اس کرسی کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت میں لگے رہے۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، آپ نے بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں رات دن ایک کر دیے۔ اس کے بعد زمانہ مولا علی کا آیا، انہوں نے بھی تبلیغ کے وہ کام انجام دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت امام حسن نے کچھ دنوں حکومت کی ہے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ آ گئے، اور معاویہ کے بعد انتقال کے بعد میں راتوں رات یہ فیصلہ ہو گیا کہ امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھتا ہے، اور تخت پر بیٹھنے کے بعد اب یہ راتوں رات فیصلہ سناتا ہے۔ مدینے کے گورنر کو پیغام بھیج دیا، ایسا ہے نا سب سے آسان سا مکے کے لوگ بھی میری بیعت لے لیں گے، مدینے والے سے بھی بیعت لینا آسان ہے۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو عبداللہ ابن زبیر انکار کریں گے، حسین ابن علی انکار کریں گے، ان سے بیعت لے لو۔ اب جیسے ہی مدینے کے گورنر نے امام حسین کو بلاوا بھیجا، کہا حسین آ جاؤ۔ رات کی تنہائی میں امام حسین تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور جیسے ہی گورنر کے دروازے پر ساتھ میں علی اکبر بھی ہے اور بھی لوگ ساتھ چل رہے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں یہ یہاں کا گورنر نرم دل انسان ہے، تم دروازے پہ بیٹھے رہو، اگر تیز آواز ہو جائے، بولنے کی آواز بلند ہو تو اندر داخل ہو جانا، اگر آواز بلند نہ ہو تو یہی بیٹھے رہنا، میں باہر آ کر کے ملاقات کر لوں گا۔ اب اندر گئے اور جانے کے بعد اسی ولید کے گورنر نے حسین کے لیے شاہی تخت لگایا ہے، خود ہٹا ہے، حسین کو بٹھایا، عزت کے ساتھ بٹھایا، لیکن مروان وہاں بیٹھا تھا حسین میں، اور اسی گورنر میں بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد حسین باہر چلے آتے ہیں، اتنے میں مروان کہنے لگا اے میرے بھائی تجھے معلوم بھی ہے آج تو نے فیصلہ کتنا غلط کر لیا ہے، شکار گھر بیٹھے آ گئی تھی، اسے دبوچتا اس یزید کے پاس لے جاتا یا تو اسے قتل کر دیتا، آج تو نے گھر بیٹھے شکار نکال دی ہے۔ حسین آدم وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد گھر آ گئے، تمام چیزوں سے باخبر ہو کر اب میرا حسین مدینے کو الوداعی سلام کرنے والا ہے، حسین مدینے کو آخری سلام کر رہے ہیں، اس شام سے نکل رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، آج ہم اور آپ کا حال یہ ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو ہماری دعا یہی ہوتی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حضرات دعائیں ہوتی رہی، ہم تو رات دن مدینے کی تمنا کرتے رہتے ہیں، مگر وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینے میں پاکیزہ بہاروں میں زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، مدینے کی پاکیزہ گلیوں میں رہ کر اپنی زندگی جی رہے
رہے ہیں، لیکن حسین گھر آئے، آنے کے بعد تمام لوگوں کو جمع کیا اور اپنا فیصلہ سنایا، اب ہمیں نانا کے مدینے میں نہیں رہنا ہے، حالات بہتر نہیں ہے، مصطفیٰ کا شہر نور چھوڑنا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ لوگوں، مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے، شہر طیبہ کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ علامہ مفتی عامر ظفر سے پوچھیں، جب آپ مدینے گئے تھے آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے مکہ دیکھا اور مکے میں تمام ارکان ادا کر لیے، ادا کرنے کے بعد جب آپ مدینے کی بس میں بیٹھ گئے اور جب بس میں بیٹھے تو آپ کا دل سوئے مدینہ کھچے چلا جا رہا تھا، اور تاج شریعہ کی زبان میں یہی تو کہہ رہے ہوں گے، سنبھل جائے دل مصطفیٰ مدینہ آنے والا ہے، سنبھل جائے دل مصطفیٰ مدینہ آنے والا ہے، بچھائے کلکت اور گوہر مدینہ آنے والا ہے۔ اب مدینے کی طرف قدم بڑھے چلے جا رہے ہیں، جو ہی مدینہ قریب آتا ہے عاشق کا دل تڑپتا ہے، زبان پہ آہ نکل کے آتی ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے مولا تو نے ہندوستان میں رہا، اپنی آبادی میں رہا، تو نے دعائیں قبول کر لی ہے، اپنے محبوب کا شہر دکھایا، اپنا پاکیزہ گھر کعبے کا دیدار کرایا ہے، مالک ایک تمنا اور ہے، وہ تمنا یہ ہے پروردگار زندگی دی ہے تو تو زندگی دے، لیکن اگر موت آنے والی ہے تو مصطفیٰ کے شہر مدینے میں عطا کر۔ اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو مدینے میں آئے کوشش کرے کہ وہ مدینے میں ہی مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں محمد اس کی بخشش کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ ضمانت مدینے میں ہے۔ اب یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، 8 دن تک مدینے میں رہتا ہے، پاک مصطفیٰ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، 40 نمازیں مکمل جو ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد منادی ندا کرتا ہے فلاں نمبر کی بس سے جتنے لوگ آئے تھے ان کو واپس اپنے ملک کے لیے ایئرپورٹ جانا ہے۔ اب جیسے ہی حاجی یا معتمر مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پہ حاضر ہے اسے پتہ لگتا ہے اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں میرے عزیز، اب جیسے ہی مدینہ چھوڑنے کی باری آئی، لیکن جیسے ہی سنتا ہے اب مدینہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور جب بدن کا کپاتے ہوئے جیسے ہی بس میں بیٹھتا ہے حاجی مڑ مڑ کے مصطفیٰ کے ہر ایک امت کو دیکھ رہا ہے۔ اب میں اس کی کلائی پکڑ کے کہنے لگا او بھائی یہ تو بتا جب تو نے صفا مروہ کو چھوڑا تھا تیری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا، تو نے مکے کی گلیوں کو چھوڑا تھا تیری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا، جب تو نے مصطفیٰ کو چھوڑا تھا تب تیری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا، جب تو نے غارِ ہیرا اور غارِ ثور کو چھوڑا تھا تب تیری کوئی آنکھ میں آنسو نہیں۔ اب تو کیوں رو رہا ہے؟ مدینہ ہی تو چھوٹا ہے، حرم چھوٹا تو نہ رویا، مگر مدینہ چھوٹتا ہے تو رو کیوں رہا ہے؟ تو حاجی برجستہ کہے گا میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا؟ اب پلٹ کے کہنے لگا بھائی یہ تو بتا آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تیرا کوئی خاندان ہے جس کے چھوٹنے میں رو رہا ہے؟ تیرا کوئی رشتہ دار ہے جس کے چھوٹنے میں رو رہا ہے؟ تیرا کوئی قبیلہ ہے جس کے چھوٹنے میں رو رہا ہے؟ کیا تو مدینے میں پیدا ہوا جس کے چھوٹنے میں رو رہا ہے؟ کیا مدینے میں تیری رشتہ داریاں ہیں جس کی بنیاد میں رو رہا ہے؟ تو برجستہ حاجی کہے گا میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا؟ کس لیے رو رہا ہے؟ جواب دیتا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ اس لیے رو رہا ہو مصطفیٰ جان رحمت کی سنہری جالیاں چھوٹ رہی ہے، آقا کی گلیاں چھوٹ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا شہر نور چھوٹ رہا ہے، سب گنبد چھوٹ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کتنے دن پہلے آئے ہو؟ جواب ملتا ہے ابھی 8 دن پہلے ہی تو آیا ہو۔ تو میں نے کہا 8 دن پہلے آئے ہو، 8 دن کے بعد جب مدینہ چھوڑ رہے ہو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، دل لرزہ کھا رہا ہے، لیکن میرا حسین تم تو 8 دن ہی کے تم مسافر ہو، مگر وہ حسین جو پیدا مدینہ میں ہو رہا ہے، وہ حسین جس کا بچپن مدینہ میں گزرا، وہ حسین جس کا لڑکپن مدینہ میں گزرا، وہ حسین جس کی جوانی مدینہ میں گزری، وہ حسین جس کی زندگی کا اکثر حصہ مدینہ میں گزرا، جب وہ مدینہ چھوڑے گا تو دل پر کیا گزرے گی؟ جب وہ شہر نور چھوڑے گا تب دل پر کیا گزرے گی؟ جس کے نانا کا مدینہ وہ مدینہ چھوڑنے والا ہے، جس کے پاپا کا مدینہ وہ مدینہ چھوڑنے والا ہے، جس کے نانا کا روزہ
مدینے میں، وہ آج اس مدینے کو چھوڑ رہا ہے. جس کی ماں کی تربت مدینے میں ہے، آج وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے. اپنے بیٹے کو لیا اور ایک روایت سے سیدہ زینب ساتھ چلی گئی ہے. آپ نے بہن اپنی والدہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد بھیا حسن کے مزار پہ چلے گئے اور وہاں جا کر کہتے ہیں او بھیا حسن تم نے کہا تھا کہ میں آپ کا ہاتھ کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن بھائی جان اب آپ کا بھائی ہمیشہ کے لیے آپ کی تربت سے دور جا رہا ہے. اب آپ کے مزار پہ کبھی فاتحہ پڑھنے کا موقع نہ ملے گا. اپنے بھائی کا آخری سلام لے لو. ماں کی تربت پہ آخری سلام کر رہا ہے. اب یہ وہی شہزادہ ہے جو اگر تڑپتا ہے تو اللہ جنت سے حضرت جبریل کے ذریعے کبھی تو کھلونے بھیجتا ہے، کبھی تو کپڑے بھیجتا ہے، کبھی دسترخوان آتے ہیں. اور آج بھائی کی تربت پہ تڑپ رہا ہے، ماں کی تربت پہ تڑپتے ہوئے حسین آگے بڑھ رہے ہیں. اور حسین کہاں جا رہے ہیں؟ اب حسین اس بارگاہ پہ چلے ہیں جس کے کاندھوں پہ بیٹھ کر سواری کیا کرتے ہیں. اور جیسے ہی مصطفیٰ کے شہر نور میں روزے کے قریب گئے ہیں اور وہی تڑپ کے کہا تھا نانا جان آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے جسے آپ نے قرآن کی لوریاں سنا سنا کے اپنی گود میں پروان چڑھایا تھا. وہ نانا جان وہی حسین آیا ہے. بچپن میں آپ خطبہ دے رہے تھے اور میں پیدل چل کر مسجد میں آ رہا تھا. آقا نانا میرے پیر پھسل گئے تھے، مجھے ٹھوکر لگی، میں مسجد نبوی میں گر گیا تھا. نانا جان آپ نے مجھے چھاڑا نہیں، خطبہ روک کے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا. آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے. اپنے بیٹے کا سلام محمد لے لو، اپنے شہزادے کا سلام لے لو. آپ کا بیٹا کبھی مدینہ نہیں آئے گا. آپ کا شہزادہ اب مدینے کو چھوڑ رہا ہے، اب کبھی مدینے میں حاضر نہ ہوگا. اب میں روزہ چھوٹ رہا ہے، سنہری جالیاں چھوٹ رہی ہے، سب کچھ چھوٹ رہا ہے. اپنے بیٹے کا سلام لے لو. ہسٹری میں لکھا حسین زارو قطار روتے ہوئے اپنے نانا کے روزے پہ لیٹ گئے ہیں اور دونوں باہوں سے مصطفیٰ کے روزے کو پکڑ لیا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک آنکھ لگی ہے اور جیسے ہی آنکھ لگی کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کے روزے کا اوپر کا حصہ کھلا اور مصطفیٰ نے اپنے بیٹے حسین کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور میرے بیٹے حسین اٹھو، تم کسی مزدل باپ کے بیٹے نہیں، تمہارے باپ علی کو ہم نے کعبے میں اٹھایا تو کعبے خیبر بنا دیا اور آج تم کو ہم مدینے میں اٹھاتے ہیں، تمہیں شہید اعظم بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین اعظم، شہید اعظم، نعرہ تکبیر. حالات پر آپ غور کریں. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. جب مکے والوں نے بہت ظلم کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار مدینہ نے مکے کو چھوڑا تھا اور رخ مدینے کی طرف لیا تھا. اب مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے کو ستایا جا رہا ہے، بیعت مانگی جا رہی ہے. آپ نے علماء سے پوچھیں بیعت ہوتی کیا ہے؟ آج والی بیعت نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بیعت کا سلسلہ ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب سے مرید ہیں، فلاں پیر سے مرید ہیں، فلاں پیر سے مرید ہیں. ٹھیک ہے، کتنی دیر کی بیعت ہے؟ تھوڑی دیر کی. جب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے پیر کا اقرار کراتا ہے کہو نماز پڑھیں گے، فرائض واجبات پہ عمل کریں گے، شریعت کے خلاف ہونے والی ہر خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہر گناہ سے بچیں گے. جتنی دیر تک ہاتھ پہ ہاتھ ہے اتنی دیر تک اس کی زبان چل رہی ہے. جیسے ہی پیر دوسری طرف کو گھوما یہ اپنے دوسرے راستے پہ چلا. کب مرید ہوا تھا، کیا بات کی تھی، کیا عہد و پیمان تھا، نہ اس کو ذرہ برابر خبر ہے. اسی کا نتیجہ ہے آج ہم مرید تو ہیں لیکن ہمیں پیر کا صحیح فیضان حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے ہم اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. ہمیں فیضان کہاں سے مل جائے گا؟ بیعت کہتے ہیں
اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے لیے بیچ دینا۔ لیکن حضرات اب یزید مانگ کیا رہا تھا؟ دولت تھوڑی مانگ رہا تھا، شہرت تھوڑی مانگ رہا تھا، حسین سے بیعت مانگ رہا تھا۔ اور جب بیعت ہوتی ہے تو ہاتھ پر ہاتھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہاتھ دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ سیاہ کرو یا سفید، میں اس پر لفظشائی کرنے والا نہیں ہوں، لیکن حسین نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، ہاتھ نہ دیا، وقت پڑا تو اپنی گردن کو پیش کر دیا ہے۔ اور زمانے کو مزاج دیا، لوگوں ایسے نہ جانے کتنے قیامت تک یزید آتے رہیں گے، لیکن کسی کے سامنے اگر بات آ جائے تو اپنے ہاتھ کو مت بڑھانا، موقع پڑے تو اپنی گردن میری طرح دے دینا، مگر یزیدی وقت کے آگے اس کی ہاں میں ہاں مت ملانا۔ یہی تو کربلا ہمیں درس دیتی ہے، یہی تو پیغام کربلا کا ہمیں ملتا ہے۔ حسین کربلا کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مدینہ چھوڑتے ہیں۔ اب راتوں رات حسین مکہ مدینے سے نکلے ہیں، حسین مکہ آ گئے، اور مکہ آ جانے کے بعد وہاں کچھ دنوں تک قیام رہا، کچھ دنوں تک وہاں قیام رہا۔ اس کے بعد آپ کے پاس بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے۔ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب یہ بتائیے تو صحیح، حسین 72 ہی کیوں لے کے گئے تھے؟ کیا اس وقت میں مکے میں بے شمار صحابہ موجود تھے؟ سرکار کا زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا، سرکار کو ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے ہزاروں صحابہ مکے میں تھے، مگر حسین کے ساتھ کوئی کیوں نہیں گیا؟ اور یزیدیوں کے ساتھ 22,000 کہاں سے جمع ہو گئے؟ یعنی اگر حق پر یزید نہیں تھا تو 22,000 کیسے؟ اور حسین غیر حق پر تھے تو آپ کے ساتھ تو گھر والے اور چند لوگ اور مل گئے تھے۔ اس طریقے کی آج سوشل میڈیا کے ذریعے بکواس پھیلائی جا رہی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کیا بات کر رہے ہو؟ حسین کے ساتھ 72 اس لیے تھے کہ جب حالت سجدہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی پشت پر حسین بیٹھے ہیں تو نانا نے سجدے میں 72 تسبیحیں پڑھی ہیں، اور ان 72 کا اشارہ یہ تھا، اے میرے شہزادے آج تیرے لیے سجدے کو لمبا کیا جا رہا ہے، تو 72 تسبیحیں پڑھ رہا ہوں، تو نانا کے شہزادے نے 50 کا کہا ہوگا، وہ نانا جاؤ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ادھر 72 تسبیحیں آپ مجھے بچانے کے لیے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، تو جب آپ کے دین پر آ جائے گی تو آپ کے دین کو بچانے کے لیے 72 دعووں کا نذرانہ دیا جائے گا۔ حسین ہے اب مکے سے کربلا مدینے سے مکہ آ گئے، مکے میں رہتے رہے، کافی وقت ہو گیا، اب حج کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ حسین اب مکے کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے پہلے کوفیوں کے بہت سارے خطوط آئے، ان خطوط کا جواب یہ کہ بات دیگر نہیں، بہت سارے جمع ہو گئے، تو آپ نے کہا حالات کا جائزہ لیا، اور لینے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ کوفے کے حالات کا جائزہ لو اور اپنے ہاتھ پر لوگوں سے میری بیعت لے لو۔ اب حضرت مسلم وہاں پہنچ گئے، اپنے ساتھ انہوں بچوں کو لے کے پہنچے ہیں۔ اب وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت مرتبہ خیر مقدم دیا، آپ کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت ہوتے رہے، کافی تعداد میں لوگ آپ سے بیعت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حسین ابن علی اب اپنے وقت پر مکے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب کسی نے عرض کیا تھا حسین حج کا مہینہ ہے، آپ حج ادا کیوں نہیں کر لیتے؟ حج کا موسم چل رہا ہے، پوری دنیا سے رہنے والے مسلمان اپنے اپنے ملک کو چھوڑ کر خیر آباد کے مکہ آ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ کربلا جا رہے ہیں۔ حسین کا تصوراتی دنیا میں پیغام آئے گا، وہ میرے نانا کے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جانتا ہے نانا کی شریعت تو بتا، یہ بتا زندگی میں انسان پر کتنی مرتبہ حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ زندگی میں انسان پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، تو فوراً امام کا جواب ہوگا حسین پر جب حج کرنا فرض تھا تو حسین نے اس فرض کو ادا کر لیا ہے، اور جن اللہ کے بندوں پر اب حج کرنا فرض ہو گیا ہے وہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر مکہ آ رہے ہیں۔ حسین پر حج کرنا فرض نہیں، حسین پر اسلام بچانا فرض ہو گیا ہے، اس لیے حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے۔ اب حسین مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف چلے ہیں۔ اب یہ سلسلہ
سلسلہ آگے بڑھتا رہا. ادھر حضرت مسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا, اور ابن زیاد وہاں کا گورنر بن کر ظلم و تشدد اور بربریت کا ننگا ناچ ناچتا رہا. اس کے باوجود امام اپنے یہاں مکے کو خیروان کہہ کر آپ تشریف لے کر کربلا چل رہے ہیں. اب راستہ چلتے چلتے بہت سارے لوگ آپ کو روکنے والے ملے, بہت ساری باتیں بتائی, لیکن جس کا ہاتھ جس کا پیر آگے بڑھ گیا ہو وہ اپنا بہادر پیر پیچھے کھینچنے کو تیار نہیں. اب جیسے ہی آپ آگے بڑھ رہے تھے خبر مل گئی کہ حسین آ رہے ہیں, اپنے ساتھ میں چند لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں. جناب حر نے آپ کا راستہ روک لیا, اور روکنے کے بعد میں ساری باتیں ہو گئی. رات بھر قیام رہا, پھر دن نکلا. اس کے بعد میں حسین کو جانے کی اجازت دی گئی. حسین دوسرے راستے سے چلتے رہے, لیکن شام ہو گئی. کیا دیکھا, جہاں سے چلے تھے آپ پھر وہیں آ کر قافلہ پہنچ گیا ہے. پتہ یہ لگ گیا. آپ نے پوچھا یہ بتا یہ جگہ کون سی ہے, تو جواب ملتا ہے اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے. امام کہتے ہیں تو اب مجھے پتا چل گیا, جب میرے بابا مولا علی صفین کے لیے نکلے تھے تو اسی میدان میں میرے والد علی نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی, اور نفل نماز پڑھ کر میری لیے دعا کی تھی. مولا جب میرا بیٹا حسین یہاں آ جائے تو اس کے پیروں میں استقامت عطا کرنا. حالات کتنے ہی پیچیدہ ہو مگر اس کے پائے استقامت ٹکٹکانے نہیں چاہیے. حضرات تاریخ گواہ ہے, حسین نے حر سے کہا تھا یہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے. ظہر کا وقت ہوا, عصر کا وقت ہوا, مغرب کا وقت ہوا, 3 وقتوں کی جماعت امام کرا رہے ہیں. اس کے بعد حر سے کہا تھا کیا دیکھ رہے ہو, عرض کیا تھا حسین کیا دیکھ رہا ہو. کہا ایسا ہے جماعت تیار ہے, اگر ہو سکے تو نماز جماعت سے پڑھ لے. اب حر کے دماغ میں 2 مسئلے ہیں, اگر میں نے نماز پڑھ لی تو مجھے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا, اور اگر نماز نہ پڑھی تو امام برحق کی موجودگی میں نماز سے جماعت چھوڑنے کا عذاب بھی مجھے بھگتنا پڑے گا. جب یہ دماغ میں خیال آیا امام کے پیچھے نماز پڑھی. اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں, اب یہی وہ امام حسین ہے. کربل کے رگیدار میں چلے گئے اور وہاں جا کے خیموں کو نصب کر دیا. یزیدیوں نے گھیر کر ایسی جگہ خیمے لگوائے تاکہ وہاں دور دور تک پانی نہ ملے. دریائے فرات پہ پہرا لگ گیا ہے, ہر میٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی جانباز سپاہی اس کا کھڑا ہے. کسی بھی صورت سے ایسا کرو حسین پانی نہ ملنے پائے. پھر آپ کو گیا میدان میں حسین کو ٹھہرا دیا گیا جہاں درختوں کا دور دور تک کوئی سایہ نہیں. اس تیز دھوپ میں خیمے حسین لگ گیا. دوسری جانب یزیدی لشکر کے خیمے لگے ہوئے ہیں, ان خیموں کے ساتھ دوسری طرف حسین ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں 7 تاریخ ہو گئی, محرم کی 7 تاریخ ہو جاتی ہے. حسین پہ پانی بند کر دیا گیا. ان کا نظریہ یہ تھا اگر پانی بند کرو گے کھانا پینا بند ہوگا, یہ کمزور ہو جائیں گے, یا تو یہ سرنڈر کر لیں گے. اگر سرنڈر نہیں کریں گے تو انہیں مارنا آسان ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں, پانی سے روک کر کے آپ کسی کو پیاسا رکھ کر کے شہید کر رہے ہو, آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو. تمہیں خبر نہیں ہے یہ علی کا لاڈلا ہے, علی کا لاڈلا ہے, یہ فاطمہ کا شہزادہ ہے, فاطمہ کا شہزادہ. تم اسے پیاسا رکھ کر کیا کر لو گے. تم یہ چاہو گے پانی کی ضرورت تو یاد رکھ لینا اس کے باپ کے اندر بھی پاور ہے, اس کے اندر بھی طاقت و پاور ہے. اگر یہ دعا کرتے تو آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جائے. تمہارے فرات کی ضرورت بھی نہیں, اور اگر فرات ہی پینا ہو تو یہ اسی نانا کا شہزادہ ہے. آپ کو اسی بابا علی کا بیٹا ہے کہ جب بابا خیبر کا معاملہ آیا جس سے بہت سارے لوگ مل کر خیبر کے قلعے کو ہٹا نہ سکے, بابا علی نے تنے تنہا اس کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور انگلی میں نچا کے زمانے کو بتایا. تو میں نے کہا اسی علی کا خون تو حسین کے اندر ہے, تم کیا پانی کی بات کر رہے ہو. اور ہسٹری نے آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا اب یہ لاڈلا شہزادہ کربل کو ریگستان میں بغیر پانی کے ہے, بغیر دانے کے ہے, کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے. لیکن سلسلہ چلتا رہا. ہو سکتا ہے راستہ صلح کی نکل جائے, آج نہیں تو کل. لیکن یہ جب سلسلہ چلتا رہا اسی باہم کشمکش میں 9 تاریخ آ گئی. لیکن حالات بننے کے بجائے بگڑتے چلے جا رہے ہیں.
اور جیسے ہی 9 تاریخ کا سورج ڈوبتا ہے 10 تاریخ کی جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حسین 9 تاریخ کی رات کو کہتے ہیں اے میرے گھر والوں جمع ہو جاؤ، سب کے سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہے چراغوں کو بجھا دیا جائے، چراغ بجھا دیے گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اگر کسی کو یہاں سے جانا ہو تو اسے میری طرف سے مکمل جانے کی اجازت ہے، جو جہاں چاہے وہاں چلا جائے۔ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میری جان لیں گے تو ان کا خون ان کا دل خوش ہو جائے گا، سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا کرو، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو تم لوگ چلے جاؤ۔ سارے لوگوں نے بے زبان کہا تھا حسین ہم بزدل قوم نہیں ہیں، آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ حسین ہم آپ کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں، حالات کتنا ہو پیچیدہ ہو لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی ہوا۔ اب حسین کہتے ہیں رات میں اللہ کی عبادت کر لو، رات بھر اللہ کی عبادت میں کاٹ لو۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں حسینیوں، اب امام حسین کے اس فرمان پہ نظر بھی تو ڈال لو۔ حسین 9 تاریخ کی رات کو گھر والوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنا نانا مصطفیٰ جل رحمت میں درود کے نغمے نچھاور کر لو۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری عبادت ہو، اب ہمیں دوبارہ قرآن پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، نانا جان پہ درود پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، قرآن پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے یا نہ ملے، اس لیے اس کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ پورا خیمہ نماز میں مشغول ہو گیا ہے، ہر طرف سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، موت سر پہ منڈرا رہی ہو، کس کی قرآن کی تلاوت؟ موت سر پہ منڈرا رہی ہو، کس کے نماز کے سجدے؟ لیکن واہ رے حسین یہ بھی دیکھنا ہے تو تجھے دیکھنے ہیں، تو تجھے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ تلواروں کا سایہ ہے مگر سجدہ نہیں چھوڑ رہا ہے، موت سر پہ کھڑی ہے مگر قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی ہے، موت سامنے ہے مگر نانا پہ درود کے نغمے نہیں چھوڑے ہیں۔ یہی تو مزاج کربلا دیتی ہے۔ ہم نے اس کو الٹا لے لیا، ہم نے لہو لعب میں اس مبارک رات کو نچھاور کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم حسینیت والے کام کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے حسین نے جس مشن کو آگے بڑھایا، اس رات جس کام کی اعلان کیا تھا، جس کام کے لیے لوگوں کو ابھارا تھا، وہ یہ تھی کہ نماز پڑھو۔ کیا پیغام تھا؟ ارے بولو بھیا، قرآن پڑھو۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہی کب ہے؟ موت سامنے ہے، سب کو معلوم ہے کہ دن نکلے گا تو اچھا نہیں ہوگا، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن واہ رے نمازیوں، تمہاری نماز پر ہماری سب کی نمازیں قربان ہو جائیں۔ کتنا مزہ آ رہا ہوگا اپنے مولا کو منانے میں، آخری سجدوں میں غازیوں۔ ایک ایک بندہ نماز میں ہے، حضور کی ایک ایک شہزادی نماز پڑھ رہی ہے۔ اب نماز مکمل ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، 10 تاریخ کا سورج طلوع ہوتا ہے تو کتنے چیزیں لے کے آتا ہے۔ اب عمر ابن سعد نے سارے لوگوں کے مشورے سے پہلا تیر چلایا اور پہلا تیر چلا کے لوگوں سے کہتا ہے گواہ رہنا، میں نے پہلا تیر اہل بیت کے اوپر مارا ہے، یزید کے دربار میں یہی گواہی دینا۔ میں کہتا ہوں وہ بدبخت، تجھے معلوم بھی ہے یہ اس جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے کہ جس کے باپ نے مصطفیٰ جان رحمت جب میدان احد میں پھنس رہے تھے، تمام مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر کفار کے تیر چل رہے تھے، تو کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص آگے آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کفار کا تیر جب سامنے سے آتا آپ سامنے کھڑے ہو جاتے، دائیں طرف سے آتا تو اپنی پیٹھ اپنا وجود لے کے دائیں طرف آ جاتے، کبھی بائیں طرف سے آتا آپ بائیں طرف کھڑے ہو جاتے اور اپنے ہاتھوں سے تیر نکال کے کمان میں لگا لگا کے حضور کو دیتے، اور مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھوں سے تیر کمان میں لگا کے چھوڑتے تو آقا مسکراتے جاتے، ارشاد فرماتے جاتے، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان
قربان ہو جائے، اے ساتھ میرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، جس کے اوپر مدینے والے ماں باپ قربان کر رہے ہیں، آج اسی جنتی باپ کا جہنمی بیٹا مصطفیٰ کے گھر والوں میں پہلا تیر چلا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت میں بیٹے پر تیر چلا کر یہ بتا رہا ہے جب یزید کے دربار میں جانا تو یہ گواہی دینا کہ سعد نے عمرو بن سعد نے سب سے پہلے تیر کربلا والے شہیدوں پہ، کربلا کے حسین پہ چلایا ہے۔ حضرات بات آگے بڑھتی رہی، یہ بات دیگر ہے، سلسلہ آگے بڑھا، شہادت کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی حضرت عبداللہ قلبی شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس کے بازو بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت علی اکبر کی بھی جوانی خاک و خون میں تڑپ رہی ہے، حضرت محمد کا بچپن بھی لٹ چکا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتانا، آج لوگ کہتے ہیں کربلا میں موت ہو گئی ہے، آئی تو غم کا مہینہ ہے، غم مناؤ۔ میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو، ہمارے یہاں بھی تو غم ہوتا ہے، ایک جنازہ اگر محلے میں ہو جائے تو پورا محلہ سوگوار ہو جاتا ہے، اگر کسی جوان کا جنازہ اٹھے تو پورے محلے کے اندر سوگ کی لہر دوڑ جاتی ہے، ہر ایک آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اور جس کا جوان بیٹا مرتا ہے نا، اس بوڑھے باپ کو دیکھو، وہ کمر پکڑ کے کبھی ادھر بیٹھتا ہے کبھی ادھر بیٹھتا ہے، اس کی کمر ٹیڑھی پڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا یار تیرا تو ایک بیٹا گیا ہے جس میں تیری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، مگر تیرے بیٹے کی طرح بیٹا نہیں تھا۔ اس حسین سے تو پوچھو 56 سال کی عمر میں 18 سال کا علی اکبر دے رہے ہیں، مگر کمر نہیں پکڑی ہے، 56 سال کی عمر میں اپنے 36 سالہ بھائی عباس کو دے رہے ہیں، مگر چہرے پہ شکل نہیں ہے۔ 6 مہینے کے گود کا بالا علی اصغر کو دے دیا، مگر چہرے پہ شکل نہیں ہے۔ 12-14 سال کے اولو محمد کو دے دیا، مگر چہرے پہ شکل نہیں ہے۔ سارے کے سارے لوگ شہادت کا منصب پر جا رہے ہیں، شہادت قبول کرتے رہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، آخر بتاؤ تو صحیح، اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے، جمعے کا دن تھا، اذان جمعہ مسجدوں میں ہو گئی تھی، سارے کے سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، سب شہید ہو گئے، سب کے لاشیں جو ہے کربل کے ریگستان میں پڑے ہیں، ہوائیں ان پہ گرد اڑا رہی ہے، کوئی بھی ان شہیدوں کے اوپر سے گرد اڑانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اس قسم پرسی کے عالم میں حسین ہے، اپنے خیموں میں تشریف لے کے آنے کے بعد میں اپنے سر پہ مصطفیٰ کا امامہ باندھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لیتے ہیں، اور لینے کے بعد کمر میں حمزہ کا پٹا باندھتے ہیں۔ حسین خیمے والوں کو آخری سلام کہتے ہیں، اے مسلمانوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے خاندان کا اکلوتا شہزادہ پورا خاندان مر جائے اور اکیلا وہی شہزادہ بچے، اور وہ جب آپ کو آخری سلام کرے گا تو دل پر کیا گزرے گی؟ حضرت زینب بھی جانتی ہے جو وہاں گیا ہے زندہ نہیں آیا ہے، حضرت ام رباب بھی جانتی ہے جو وہاں گیا ہے زندہ نہیں آیا ہے، ام لیلا شہر بابا بھی جانتی ہے جو وہاں گیا ہے زندہ نہیں آیا ہے، سکینہ بھی جانتی ہے جو وہاں گیا ہے زندہ نہیں آیا ہے، مگر اس کے باوجود حسین آخری سلام کہتے ہوئے اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں، میری بہن یہ تو ہماری کربلا تھی، اب یہاں سے تیری کربلا شروع ہو رہی ہے، تجھے نانا مصطفیٰ کا کردار ادا کرنا ہے، تجھے بابا کا کردار ادا کرنا ہے، تجھے سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار ادا کرنا ہے، کبھی بھیا حسین کا رول ادا کرنا ہے۔ وہ میری بہن زینب جب تم مدینے جانا تو سارے حالات کو مصطفیٰ جان رحمت کو رو رو کے سنانا، اور لالا جان آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس بے دردی کے ساتھ آپ کے شہزادے کو شہید کیا تھا۔ اب یہ تمام کیفیتیں بیان کر کے کربلا کے ان خیموں کے اندر آہو فغاں کا ماحول ہے، ہر ایک بیوی کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ان بچیوں سے پوچھو جن کا باپ ہمیشہ کو جا رہا ہے، ان بیویوں سے پوچھو جن کا سہاگ جڑ رہا ہے، ان بہن سے پوچھو جس کا بھائی ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ رہا ہے، جام شہادت نوش کر رہا ہے، ان لوگوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حسین نے آخری سلام کیا اور کہتے ہیں، میرے حسین اور سیدانیوں، تم صابر کی بیٹی ہو، صبر سے کام لینا، تم صبر سے کام لینا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، لالا جان کی شریعت سے آپ کا قدم باہر نہ ہو جائے، خیال رکھنا۔
یہ تمہیں کہہ کر میں جا رہا ہوں اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں حسین وہاں سے چل دیے ہیں اور جانے کے بعد ایک طویل خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کہتے ہیں لوگوں مجھے جانتے ہو یہ زمین ہے اس زمین پر پوری زمین پر پوری روئے زمین پر میرے سوا کوئی حضور کا دوسرا نواسا نہیں ہے کوئی مصطفیٰ کا شہزادہ نہیں ہے کوئی ایسا ہو تو لا کر دکھاؤ جس جان مصطفیٰ پہ جو کھیل رہا ہو جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے بازوؤں پر جس نے مصطفیٰ کے زانوں پر بیٹھ کر زندگی گزاری ہو جس نے مصطفیٰ کی گود ملی ہو جسے مصطفیٰ نے چوما بھی ہو جسے نبی نے سونگھا بھی ہو کوئی ایسا ہو تو بتاؤ اپنی بھول گئے ہو اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی ہٹا کر دیکھ لو میں ہی وہی شہزادہ ہوں جس کے لیے نبی نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں ارے میں ہی وہی شہزادہ ہوں جس کے لیے مدینے والے نے کہا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی جوانوں کے حسن حسین سردار ہے اے میں تو وہی شہزادہ ہوں جسے مصطفیٰ نے پھول کہا تھا کبھی مصطفیٰ چومتے بھی تھے اور مصطفیٰ اس پھول کو سونگا بھی کرتے تھے پہچان لو وہی شہزادہ ہوں اگر آج مان جاؤ گے نا تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام نانا سے لے کے پلواؤں گا قاسم کی جوانی پہ میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہونے دوں گا حضرات یہ تمام باتیں ہوتی رہی لیکن کہاں مانتے اتنے میں ایک ظالم کا تیر آتا ہے سب سناتے ہوئے ایک طرف سے نکل گیا اب سمجھ گئے حسین اجازت مل گئی ہے کیونکہ پہلے تیر یزیدیوں کی طرف سے چلا ہے اب حسین کا کام پہل کرنا نہیں تھا اگر کوئی پہل کرے تو اس کا جواب دینا گناہ بھی نہیں ہے اگر کوئی غلط پہلے کام کرے گا اس کا پلٹ کرنا کوئی غلطی نہیں ہے حسین نے اسی پلٹ کا جواب دیا اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرایا ذوالفقار حیدری کو لہراتے ہوئے یزیدیوں پہ حملہ آور ہو گئے 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر تھا جب یزیدی بھیڑیوں پہ ڈٹتا ہے تو دو تاجر مولی کی طرح ان کی گردنیں کٹ کٹ کر زمین پہ گرتی رہی حسین تیر سے پھاڑتے دریائے فرات کے کنارے چلے گئے اور دریائے فرات کے کنارے جا کر حضرت حسین نے گھوڑے سے کہا تھا اتر کے اے میرے غازی پانی پی لے تو گھوڑے نے سر ہلایا اور زبان حال خان سے کہا ہوگا اے حسین میں اس پانی کو پیوں گا جس کو آقا محمد نے منہ نہ لگایا میں کیسے پیوں گا جس کو قاسم نے نہ چھوا اسے میں کیسے پیوں گا جس کو عباس نے نہ چھوا اسے میں کیسے چھوں گا حسین نے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر اسے نیچے پھینک دیا اور دنیا کو بتایا لوگ کہتے ہیں حسین کے لیے پانی بند تھا حسین پیاسے تھے تو میں کہنا چاہتا ہوں لاکھ پہرے کے باوجود میرا حسین پانی پر پہنچ گیا اور اس پانی کو نہ پیا اگر آپ کربلا پہنچ جاؤ اور جب کربلا پہنچو گے تو آپ اسی کربلا کی نہر فرات پہ جانا اسی فرات کے کنارے آپ کو حضرت عباس کا مزار ملے گا اسی مزار کے اوپر ایک اسلامی پرچم لہرا رہا ہوگا اور وہ لہرا لہرا کے پوری دنیا کو مثال دے رہا ہوگا اور دنیا والوں یاد رکھ لینا اس فرات پہ 3 دن تک یزید کی حکومت تھی اور حسین کی حکومت قیامت تک رہے گی حسین کی حکومت قیامت تک رہے گی اب سلسلہ آگے بڑھتا رہا کربلا کے اس جانباز شہید شہنشاہ کربلا سیدنا امام حسین واپس پلٹتے ہیں پلٹنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے شہزادے علی حسین العابدین گھر میں بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں اس کے باوجود اس شہزادے کو چھوڑ دیا چھوڑ کر پھر جب کربلا کا دوبارہ رخ کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں پھر یزیدیوں نے ایک بار بھی آپ پر حملے شروع کر دیے اس قدر حملے ہوئے تیر و تلوار ایک ساتھ چل رہی ہیں نیزے بھالے برچیاں چل رہی ہیں اب یہی فاطمہ کے گلشن کا آخری شہزادہ گلشن فاطمی کا چمکتا دمکتا پھول حضرت فاطمہ زہرا کا نور فاطمہ کا لخت جگر تو گھوڑے کی پشت سے زمین پہ آیا آپ کے بدن پہ زخم اتنے ہیں کہ آپ تاب نہ لگے گھوڑے سے نیچے آ گئے اتنے میں شمر ذل جوشن نامی ایک یزیدی آپ کے سینے پہ بیٹھ گیا میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں تصور تو کرو کربل کے ازرکستان میں
حسین کی شہادت کا کہ جس کا سینہ کل مدینے میں مصطفیٰ کے سینے سے مل رہا ہو، آج اس وقت سینے پہ سمن لئی بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے حسین کو دیکھ رہا تھا۔ حسین کے ہاتھ پیر چلنے کی پاور میں نہ تھے، وہ زخم اتنے لگ گئے تھے، آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، مگر شیر کی دہاڑ میں اگر کتنا ہی زخمی ہو جائے مگر دہاڑ میں کمی نہیں آتی ہے۔ آپ نے للکار کے کہا تھا کہ نابغہ سینے سے ہٹ گیا، اس کے بعد کہا تھا بتا نہ کیا ٹائم ہو گیا، تو صبر کہنے لگا حسین ابھی کچھ دیر پہلے مسجدوں سے صدائے توحید بلند ہوئی ہے، تو میرے امام کہتے ہیں اے صبر ہٹ جا، مجھے دور کر، نماز اللہ کے لیے ادا کر لینے دے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، یہی تو کربلا کا اوریجنل پیغام ہے، یہی تو کربلا تمہیں درس دیتی ہے۔ تیر لگے ہیں، تلواروں کے زخم ہیں، نیزے برچھیے بھالوں کے زخم ہیں، مگر پورا خاندان لٹا ہے۔ حسین کو ایسے پیریڈ میں یاد آئی ہے تو نماز کی یاد آئی ہے۔ اب میں نے تصور میں عرض کیا تھا وہ امام کیا کر رہے ہو، نماز پڑھو گے؟ ہاں نماز پڑھوں گا۔ تو میں نے تصور میں عرض کیا یہ میرے امام آپ کے نانا کی شریعت کا دستور یہ ہے جب کوئی نمازی نماز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے وضو کرے۔ میں نے کہا حسین یزیدیوں نے پینے کے لیے پانی نہیں دیا، آپ کو وضو کے لیے پانی کہاں سے مل جائے گا؟ جب آپ کو پینے کے لیے پانی نہیں تو یزیدی نماز کے وضو کے لیے پانی کہاں دیں گے؟ تو فوراً امام کا جواب روحانیت میں ملے گا، اے نانا کے غلام تو نے شریعت کا دوسرا رخ نہیں دیکھا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا کہ نانا کی شریعت کا دستور یہ بھی تو ہے جب پانی نہ ملے تو پانی کا خلیفہ تیمم زندہ ہے، ہم تیمم کر کے پڑھ لیں گے۔ تو میں نے کہا حسین تیمم کرو گے کیسے؟ جس مٹی سے تیمم کرتا ہے نا اس مٹی پہ آپ کے بچوں کا خون لگا ہوا ہے، آپ جس مٹی سے تیمم کرو گے وہاں پہ آپ کے بھائی بھتیجوں کا خون جمع ہے۔ تاریخ نے بتایا حسین نے ہاتھوں کے لگے خون کو ہاتھوں پہ بھر لیا، چہرے کے لگے خون کو چہرے پہ بھر لیا، اور میرا امام نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے تصور میں کہا حسین آج سے پہلے تو نانا کی شریعت میں پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا جائز تھا، یہ وضو لہو سے کب سے جائز ہو گیا؟ تو میرے امام کی روحانیت نے کہا نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک نماز شریعت ہے اور دوسری نماز محبت ہے۔ نماز شریعت کے لیے پانی سے وضو کیا جاتا ہے اور نماز محبت کے لیے لہو سے وضو کیا جاتا ہے۔ حسین آدم کربل کے ریگستان میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اب داستان سنو کربلا کی۔ سب شہید ہو گئے، بولو، لاشیں ایک طرف ہیں، یزیدیوں نے اپنے لوگوں کی لاشوں کو ایک طرف کیا، انہیں دفنا دیا گیا، مگر جن کے لیے فرشتے سلام لے کے اترتے ہوں ان کی لاشوں کے لیے حکم دیتا ہے ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دو۔ اللہ اکبر! آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، سامنے خیموں میں سیدہ زینب ہے، سامنے ام رباب ام لیلہ ہے، آپ کی بیٹی سیدہ سکینہ ہے، اور دیگر شہداء کے گھر کے بچیاں بیوی بچیاں ہیں۔ ان عورتوں سے پوچھو کہ سامنے جنازے پڑے ہوں اور ان کی لاشوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جا رہا ہو، ان سیدانیوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ان مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹیوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جا رہا ہے، وقت سے پہلے سورج اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے وقت میں سیدہ زینب آتی ہیں، اب وہی ایک ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، اس تلوار کو لیا آپ جو ہے خیموں کی نگرانی کر رہی تھی، کوئی یزیدی آئے نہ، کوئی یزیدی ان سیدانیوں کو کچھ نہ بگاڑے، اس لیے حسین نے جاتے جاتے کہا تھا او میری بہن زینب میں تو جا رہا ہوں لیکن اب تیری کربلا شروع ہو رہی ہے، کبھی بابا علی کا کردار تجھے ادا کرنا ہے، کبھی ماں فاطمہ زہرا کا کردار تجھے ادا کرنا ہے، کبھی بھیا حسین کا کردار ادا کرنا ہے، اتنے سارے رول اپنی زندگی میں ادا کرنے والی تنہا سیدہ
زینب ہے وہ زینب نہیں ٹوٹی تلوار لے کر نگرانی کر رہی تھی. اسی نگرانی کرتے کرتے کیا دیکھتی ہے, اب تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت ہو جاتا ہے. عصر کا وقت ہو گیا تو میرے امام کی بہن سیدہ زینب اندر چلی گئی اور جانے کے بعد خیموں میں جا کر اعلان کرتی ہیں, اے حضور کی بیٹیوں اٹھ جاؤ, اب تو تم تھک گئی ہو, عصر کا وقت ہو گیا ہے, اٹھو, اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اٹھو اللہ کے لیے عصر کی نماز ادا کر لو. میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح, جس کا پورا قبیلہ خاندان کٹ گیا ہو, سامنے آنکھوں کے گھوڑوں سے لاشوں کو ٹاپوں سے, لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روکا جا رہا ہے, مگر اس کے باوجود سیدہ زینب کو یاد آئی ہے تو اپنی تمام گھر کی بہو بیٹیوں سے کہتی اٹھ جاؤ, اٹھ کر کے اب اللہ کے لیے عصر کی نماز ادا کر لو. میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں ہمارے یہاں تو نماز کا دور دور تک خیال نہیں آتا, ہم 10 تاریخ کو محرم کے پہلے کھیلوں میں ہم مست رہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری نماز کب ہوئی ہے, کب ہماری چھوٹ گئی ہے. مگر واہ رے سیدہ زینب تیرے استقلال پہ سلام, واہ رے شکیلہ تیرے صبر پہ سلام, واہ رے زینب تیرے صبر پہ سلام. ام رباب, ام لیلا, شہر بانو سب کے سب ہیں, اٹھتی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں. اس کے کچھ دیر کے بعد ایک یزیدی آتا ہے, آنے کے بعد میں آپ کے سروں سے چادروں کو چھین لیتا ہے اور آپ کے خیموں کو جلا دیتا ہے. ایک وسائل راوی کا بیان ہے کہ میں وہی کربلا کے قریب سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک خیمہ جل رہا ہے. اس خیمے کے قریب ایک عورت ہے جس نے اپنے چہرے کو سر کے بالوں سے چھپا لیا ہے, اور چھپانے کے بعد جلدی آگ میں کبھی آگے بڑھتی ہے, کبھی قدم پیچھے کھینچتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے, پھر قدم پیچھے کھینچتی ہے, پھر ہمت کر کے آگے بڑھی. کچھ دیر کے بعد جلدی آگ سے اپنے کاندھے پہ کچھ لے کے آئی ہے اور اس نے باہر لا کے رکھ دیا ہے. تو میں نے کہا یہی تو تیری آنکھوں میں فرق ہے, وہ کچھ لے کے تھوڑی آئی تھی, اسلام کی اور حسین کی امانت زین العابدین کو آگ سے بچا کے لائی ہے, اور قیامت تک مصطفیٰ کی نسل اسی سے چلنے ہے. مصطفیٰ کی امانت بچا کے لائی ہے. حسین علیہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی آپ کے شہادت کے بعد یہ تمام باتیں وجود میں آتی ہے, رات کیسے کٹی ہوگی؟ اے لوگوں مجھے ایمانداری سے بتانا, مجھے بتاؤ. وہ خوشیوں کی راتیں تو آسانی سے کٹ جاتی ہے, مگر غموں کی راتیں کاٹے سے نہیں کٹتی ہیں. اگر یقین نہ ہو تو آپ خود کا محاسبہ کر کے دیکھ لینا, اگر پریشانیاں آ جائیں تو راتیں کٹتی نہیں ہیں اور خوشیوں کی راتیں یوں کٹ جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے. ان پہ کیسی قیامت گزر رہی ہوگی ان بیٹیوں پر کہ جس کا پورا گھر کٹ گیا ہے, کیسی رات کٹی ہوگی 11ویں شب. میں آپ سے کہتا ہوں 11 تاریخ کا سورج نکلتا ہے, اس کے بعد میں اب وہاں سے حسین کے ان گھر والوں کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. آپ تاریخ کے تیور کو دیکھ لو, سیدہ زینب ہے اور آپ کے ساتھ میں حضرت امام زین العابدین اور دیگر لوگ, دیگر مصطفیٰ کے گھرانے کی بہو بیٹیاں ہیں, ان کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا. اور جیسے ہی یزیدی جیسے ہی حسینی لاشوں کی طرف سے اب اسی لشکر کو لے جایا جا رہا تھا, حضرت سیدنا زین العابدین کہتے ہیں پھوپھی جان کیا ہم مدینے نہیں جائیں گے؟ ارشاد فرماتی ہیں میرے بیٹے پریشان نہ ہو, تیرے باپ نے جاتے جاتے کہا تھا اے میری بہن جب تو مدینہ جائے تو نانا سے پورا منظر بیان کر دینا. اے بیٹے ہم مدینہ جائیں گے, اب مدینہ جائیں گے, نیزے پہ سر حسین ہے اور اسی نیزے کو زین العابدین کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, اب وہاں سے لے کر کے چل رہے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اوپر نظر جاتی ہے تو باپ کے گلے پہ وہی نیزہ چبھا ہوا ہے, اور نیچے نظر جاتی ہے تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندی ہوئی لاشیں بغیر گورو کفن کے کربل کے ریگستان میں دھول کھا رہی ہے. حضرات یہی تک نہیں, اب یہ لٹا پٹا قافلہ آگے بڑھتا رہا. جیسے ہی قلعے بنو سعد کے قریب پہنچتا ہے, ادھر ایک صحابی حضور کے ملک شام میں ہے, ان صحابی کو پتہ چلتا ہے ایسے
ایسا ہے کربل کے ریگستان میں 10 تاریخ کو حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے قافلے کو قیدی بنا کر لے کر لوگ آ رہے ہیں اور وہ قلعے صاحب کے قریب پہنچنے والے ہیں. حضرت جو صحابی ہیں وہاں سے گھوڑے کو گیڑ لگا کے دوڑتے ہوئے آئے. کیا دیکھا؟ حضرت امام حسین کا لوٹا قافلہ آ رہا ہے. نو کی نیزہ پہ ایک سر ہے. تماشائی تماشا لگائے کھڑے ہیں. اب جیسے